آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں جیسے بچوں نے یہ ایگزام دیے ہیں میٹرک کے، اس کے بعد یہ بچے فارغ ہیں 3 ماہ کے لیے، انٹر کے جو بچے ہیں اس کے بعد فارغ ہیں 3 ماہ کے لیے، اس میں کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، کون کون سے کورسز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں؟ کافی حد تک جو سافٹ سکلز ہیں، کمپیوٹر بیس سکلز ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو بالکل۔ ان کو سٹارٹ جو کرنا چاہیے وہ بیسک کورسز سے کرنا چاہیے، کمپیوٹر کی جیسے ہیں ونڈوز یا انسٹالیشنز یا ہارڈ ویئر کی کا نالج۔ اشارہ وہ پیرنٹس کی طرف ہے کہ گھر میں یا ان کے سسٹم میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کو اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہو سکے، کچھ بھی ان پہ تھوپے نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ عرفان سجاد اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ آج پھر جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، خصوصاً بچوں کے حوالے سے ہے، ان بچوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے ابھی میٹرک کے ایگزام دیے ہیں یا انٹر کے ایگزام دیے ہیں۔ یہ جو 2 لیول ہے میٹرک اور انٹر، اس لیول کے بچوں نے جو پیپر دیے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں جیسے بچوں نے یہ ایگزام دیے ہیں میٹرک کے، اس کے بعد یہ بچے فارغ ہیں 3 ماہ کے لیے، انٹر کے جو بچے ہیں اس کے بعد فارغ ہیں 3 ماہ کے لیے، اس میں کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، کون کون سے کورسز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر حاصل کر سکتے ہیں، کوئی جو سکل ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں جناب نوید صاحب اور ان کے ساتھ شرجیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے جو کورسز ہیں بچوں کے لیے فائدہ مند ہیں، آیا کہ ان کے لیے یہ جو کورسز ہیں فیوچر میں بھی ان کے لیے بہتر رہ سکتے ہیں، فیوچر میں بھی انہیں کوئی کام دے سکتے ہیں، یہ صرف 3 ماہ جو ہے ان کو بیزی رکھنے کے لیے کرنے چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ہم جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے نوید صاحب سے، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکول رن کر رہے ہیں بڑی دیر سے ماشاءاللہ، ان کا تعلیم میں بہت زیادہ جو ہے ایکسپیرینس ہے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو بہت خوش آمدید جی اپنے پروگرام میں کرتے ہیں نوید صاحب۔ تو سر آپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ ابھی میٹرک کے جو بچے ہیں انہوں نے پیپر دیے، فارغ ہو گئے ہیں، اس کے بعد انٹر والے جو ہیں وہ بھی پیپر تقریباً ختم ہو گئے ہیں، تو اب کون کون سے ایسے کورسز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی سر۔ جی عرفان صاحب، میٹرک کے جو بچے ہیں ان کی جو مینٹل لیول ہے یا اپروچ ہے، کافی حد تک جو سافٹ سکلز ہیں، کمپیوٹر بیس سکلز ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو ان کو سٹارٹ جو کرنا چاہیے وہ بیسک کورسز سے کرنا چاہیے، کمپیوٹر کی جیسے ہیں ونڈوز یا انسٹالیشنز یا ہارڈ ویئر کی کا نالج یا ایم ایس آفس مینجمنٹ سے ریلیونٹ، اس سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس میں ڈفرینٹ پروگرامز آ جاتے ہیں لائک ایم ایس ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل۔ تو یہ ایسے پروگرام ہیں جو اگر بچے اس میں اسکلفل ہو جاتے ہیں تو آفس مینجمنٹ کے لحاظ سے وہ بہت ساری سکلز وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اگر جب ان میں بچے اگر اسکول لیول پہ پہلے ہی انہوں نے یہ کی ہوئی ہیں تو نیکسٹ ان کو گرافک ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہیے۔ ان کو لائک جیسے ایڈوبی کے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں، ایڈوبی پریمیئر ہے، آفٹر افیکٹس ہے، اور اسی طرح جو ہے آڈیشن ہے، آڈیشن، اس طرح کے پروگرامز کی سکلز یعنی وائس اوور کرنا، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا، اور اس طرح کی جو سکلز ہیں جیسے کہ لائک کوئی پیج ڈیزائن کرنا، یہ والی ایسی چیزیں ہیں جو بچے بڑی انٹرسٹ سے کرتے ہیں اور وہ ان کو اس طرح کی سکلز کو سیکھنی چاہیے۔ تو اسی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی سکلز میں کوئی اپنی فزیکل گرومنگ کے لیے بھی اپنی جو سپورٹس کی سکلز جو ہیں ڈفرینٹ، ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے جب اس طرح کی ویکیشنز ہوں۔ اس میں بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس یا کوئی بھی گیم جو ان کی اپروچ میں ہے یا قریب اب ان کے کر سکتے ہیں، تو فٹ بال بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ ان کے لیے ایک ٹائم اسپیسیفائڈ جو ہے نا اس کے لیے لرننگ کرنی چاہیے۔ تو آئی تھنک کہ ایک جو ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کو ایک پراپر اسکیجول دیں، ایون کئی سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں گرمیوں میں، یا جو ہے وہ اور کوئی ایسی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم کا شوق ہوتا ہے بچوں کا، تو ٹریولنگ کے ذریعے بھی بڑی بچوں کی لرننگ ہوتی ہے۔ تو پیرنٹس اور ٹیچرز کو اس طرح کے پروگرام ان کو اسکیجول کر کے دیں تو آئی تھنک کہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اڈوبی کے کچھ پروگرام ہیں ڈیزائننگ وغیرہ کی،
کیا یہ کیونکہ بچوں کو جو چھٹیوں کا ڈیوریشن ہے یہ 3 منتھ کا ہوتا ہے یہ میکسیمم نا، اس کے بعد بچوں نے آگے انوالو ہو جانا ہوتا ہے نیکسٹ فردر اسٹڈی میں، تو کیا یہ 3 ماہ کے ہوتے ہیں یا ان کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہے؟ کیا 3 ماہ میں بچے کچھ سیکھ پاتے ہیں اس میں ہمارے اکثر جو انسٹیٹیوٹ ہم جو رن کر رہے ہیں گرین فیلڈ انسٹیٹیوٹ اور اس طرح، اس میں جیسے کہ ایک اسکل ہے ایڈوب فوٹو شاپ ہے، جی بالکل، تو وہ ود ان 3 منتھس جو ہے بچے اچھی طرح ٹرین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کوئی دوسری اسکل ہے ایڈوب آفٹر افیکٹ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ بچوں کو ایز اے ہابی ان اسکلس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سمپلی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ابھی 2-3 ماہ کیا، ان کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایسی اسکلز ہیں جو ان کو سورس آف ارننگ بھی آگے جا کے بن سکتی ہیں اور ایز اے کیریئر بھی لے سکتے ہیں اور بہت اچھا کیریئر ہو سکتے ہیں. اور ایون وہ انٹرنیشنلی ڈالرز میں وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. جو فارنرز ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح آگے کوڈنگ ہے، پروگرامنگ ہے، یعنی جس میں ورڈ پریس وغیرہ ہے یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کے پروگرام بھی پھر آگے ان ایڈوانس جو ہے وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. HTML CSS، تو یہ آئی تھنک کہ ایز اے ہابی چیزیں بچوں کو کرنی چاہیے. سمپل اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے نہیں کرنی چاہیے. جس طرح سٹارٹ میں پہلے الفابیٹ سیکھنا، اردو حروف تہجی سیکھنا ضروری تھا، اب کمپیوٹر سکلز کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہوگا سر. شرجیل سر میرا آپ سے سوال ہے سر، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں سر. تو سر آپ کے خیال میں کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کو کرنی چاہیے اپنے ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد؟ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے اپنے شو میں مجھے بلایا. سب سے پہلے بات تو میں اپنے ٹیچر سر نوید صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ پہلے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا. جی بالکل. ہمارا کریئر کیا ہے، ہم نے کرنا کیا. جب ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی نا کہ ہماری فیلڈ کیا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو محنت کی ہے، جو اسٹرگل کی ہے اپنی اسٹڈیز میں، ہم نے اس کے لیول سے آیا کہ بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے یا آگے فردر اسٹڈیز کرنی ہے، تو اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. تو میرا سب سے پہلا جو اشارہ ہے وہ پیرنٹس کی طرف ہے کہ گھر میں یا ان کے سسٹم میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کو اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہو سکے. کچھ بھی ان پہ تھوپے نہ، کچھ بھی ان پہ لاد نہ دیں. کیا خیال ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کی جو سائنس میں نہیں ہے ترجیح، کمپیوٹر میں ہے، اس کو آپ کہیں کہ نہیں آپ FSC کریں، آپ نے کمپیوٹر میں نہیں جانا، ICS نہیں کرنا. تو جب ایک بچہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کریئر اورینٹڈ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو فالو کرے. دوسرے نمبر پر میں جناب سب پیرنٹس سے کہوں گا کہ بچے کو فالو کریں. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ملک کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے بہت چینج کر دیا ہمارے سوشل سسٹم، ایٹیٹیوڈ کو، سوشل سسٹم کو ٹوٹل اٹھا کے زمین سے آسمان پر لے گیا ہے. کہ بچہ جو ہے وہ پنجابی گانوں پر چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہلانا وہ پسند کرتا ہے، حالانکہ مونچھیں آئی نہیں ہیں. تو کبھی ہمارے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ خوشی خوشی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، جی دیکھو جی ساڈا بچہ کردا پیا مچھاں چوڑیاں کردا پیا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پیچھے مینٹلٹی کیڑی کھڑی ہے. وہ بڑا ہو کے جدو مچھاں جویں جویں گہریاں ہونیاں نا، اس طرح وہ ایک زہر جڑا نا وہ مزید وہ پیرنٹس نو بھی پریشان کرے گا اگے جا کے. صحیح ہو گیا. سب تو پہلے پیرنٹس نو چاہیے کہ بچے دی ترجیح دیکھن کی ہے. صحیح ہے، میں کرنا چاہ رہا ہے. ہاں، تو اتنی لمبی بات جو میں نے پنجابی میں کر دی ہے، تو ترجیح پہلے ہے، بعد میں باقی. ٹھیک ہے. نوید صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کیا بچے صرف کمپیوٹر کورس ہی کر سکتے ہیں میٹرک کے بعد؟ جیسے بھی آپ نے جتنے بھی ذکر کیا ہے وہ کمپیوٹر کورسز کے کیا ہے، آفس کا کیا آپ نے، ایڈوبی کا کیا ہے، پریمیم کا کیا ہے، کوئی بھی، تو کمپیوٹر کے علاوہ بچے کے پاس کیا کوئی اپرچونٹی ہے جو بچہ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اپرچونٹی ہے. اب خاص طور پہ گرلز کے لیے، جو اب ٹین ایجر گرلز ہوتی ہیں ان کے لیے فائن آرٹ جی بالکل جو ہے، اور اسی طرح ان میں جو فیشن ڈیزائننگ، فائن آرٹ، اسی طرح اس میں اور کئی ایسے جو ہے پروگرامز ہیں گرلز کے لیے. بوائز بھی کر سکتے ہیں فائن آرٹ میں اور فیشن ڈیزائننگ میں، اور اس طرح کی جو ہے سکلز لے سکتے ہیں کہ جس سے وہ فزیکلی چیزوں کو جو ہے وہ پرفارم کر کے اور اس کی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. اور کچھ بچے جو اس کے نہیں پڑھ پاتے، پرائمری پاس ہیں
یا کچھ ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں کئی ایسے بچے ہیں جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو ان کو بھی ویکیشن میں ایسی کوئی اسکل لے لینی چاہیے. ایون چاہے وہ ٹیلرنگ کی اسکل لے لیں, چاہے وہ کارپینٹرنگ کی اسکل لے لیں, اپنی ویکیشن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور موبائل ریپیئرنگ کی, لیپ ٹاپ کمپیوٹر ریپیئرنگ کی, اس طرح کی اسکل لے لیں, تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی ایز اے کیریئر اس کو اپنا سکتے ہیں. تو آج کل اسکل سیکھنا بھی یہ پیرنٹس کو اور اساتذہ کو بچوں کو گائیڈ کرنے کا ضروری ہے. تو وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی یونیورسٹی آج کل یوٹیوب ہے, بالکل اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. کورس ادھر اویلیبل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے قریبی کہیں جو انسٹیٹیوٹ ہے یا کچھ ہے, کسی ٹیچر کی نگرانی میں اگر سیکھنا چاہیں تو وہ اپنی ویکیشن کو ویسٹ کرنے کی بجائے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق اسکلز کو سیکھنے میں لگائیں. جو اسکلز ہیں اس میں بچوں کو اپنے شوق کے مطابق اسکل سیکھنی چاہیے. ویسے تو اس میں بے شمار اسکلز ہیں, آپ گوگل کریں جو ڈومیسٹک لیول پہ سیکھنے کے لیے اسکلز جو ہیں بچوں کی, وہ بھی بہت ساری گائیڈنس مل جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہماری سراؤنڈنگ میں کام ہو رہے ہیں اس کے ریلیونٹ جو بچہ اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے, ایون چاہے اسپورٹس میں بھی کوئی اسکل اچھی لینا چاہتا ہے, تو وہ ایک ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ اس کو لرننگ کرے اور ریگولر پریکٹس کرے. تو کسی چیز میں بھی اگر ایون میں تو کہتا ہوں کہ پنجابی میں بھی کسی نے ماسٹرز کرنا ہے اور بہت اچھا کیا ہے تو اس کے بھی بڑی جو ہے وہ اس کی بھی امپورٹنس ہے. تو جب کوئی چیز چاہے اسکل ہو چاہے ایجوکیشن ہو, اگر اچھا نہیں کرنا, اس کی پروفیشنل اسکل جو ہے اچھی اسٹرانگ نہیں ہوتی کسی بچے کی, تب پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو جو بھی کام کریں بچے وہ اچھے طریقے سے کریں, اچھی لرننگ, اسٹرانگ لرننگ کریں. جی اچھا شرجیل صاحب, میرا آپ سے سوال ہے سر, جس طرح یہ سر بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں بچوں کے حوالے سے, تو کیا گرلز کو بھی جو ہے وہ یہ کورسز کرنے چاہیے, یا کوئی سلیکٹڈ کورسز ہیں جو گرلز کو کرنے چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند زیادہ ہوں؟ دیکھیں, جیسے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں نا, ویسے نوجوان لڑکیاں بھی ایسے ہی ضرورت رکھتی ہیں. جو سر نے ہوم اکنامکس بتایا, اس طرح سلائی سینٹر گورنمنٹ لیول پہ بنے ہوئے ہیں, اور کوکنگ جو ان کا ہے ایک شعبہ خواتین کا, ایک مخصوص شعبہ ہے. جی بالکل. تو اس میں بھی خواتین کو توجہ دینی چاہیے, بچیوں کو توجہ دینی چاہیے. فارغ تو سر کسی بچے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور خواتین کے لیے میں جو سب سے اچھا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریح بھی ہے جی اور دینی علوم بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مدرسہ جوائن کریں. میں تو نوجوان لڑکوں کو بھی کہوں گا اور بچیوں کو بھی کہوں گا کہ مدرسے میں آئیں, 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے ادھر گزاریں, تاکہ دینی ماحول میں وہ ایک چیز, وہ جو دل کا خلوص ہے وہ محسوس کریں کہ ان کا کہاں ہے. اچھا شرجیل صاحب, آپ کی بات کر رہا ہوں, کیا یہ کوئی ایسا چھوٹا کورس ہے 3 ماہ کا جو بچے ان چھٹیوں میں 3 ماہ دین کا جو ہے وہ کوئی کورس کر سکے؟ دیکھیں, مدرسہ جو ہے نا وہ کسی بھی لیول پر اسٹوڈنٹس کو ویلکم ہی کرتا ہے. کبھی کسی ادارے, کبھی آپ کسی مدرسے میں گئے ہوں اور آپ کو کہا ہو کہ نہیں یار ہمارے لیے آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یا ہماری کلاسز فل ہو گئی ہیں, یا ہمارے پاس آپ کی بیٹھنے کی چیئر نہیں ہے, کبھی کسی مدرسے نے نہیں کہا. آپ کے قریبی مدارس ہیں, آپ ان میں جائیں. نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں کہ ان میں جائیں, دیکھیں کہ کیا ان میں جو فیکلٹیز ہیں وہاں پہ اپنی جو ضرورت ہے, آیا کہ آپ کو قرآن کے علاوہ جو قرآن میں آپ پڑھتے وقت آپ کو مشکلات آتی ہیں قرآن شریف میں, وہ دیکھیں. اس کے علاوہ حدیث کا علوم حاصل کریں تاکہ آپ مزید دنیا کی جو پریشانیوں سے بچ سکیں, آپ کے اندر ایک کنٹینیوٹی آ سکے. اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کے بغیر تسلسل نہیں آ سکتا ہے. خان صاحب بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بے مقصد دنیا میں آئے, بے مقصد دنیا میں چلے گئے. ایسے ہی ہے نا, کوئی جانتا نہیں ہے انہیں, قبرستان بھرے پڑے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کا کلام لے کر آگے آئے, اللہ کا کلام پھیلایا اور دنیا سے چلے گئے. تو جناب بھٹوی صاحب, پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے. میں بات کو تھوڑا طویل کروں گا کہ ان کا جو جنازہ تھا مور دین وہ 50,000 پیپل نے پڑھا. تو دنیا میں آئے, لوگوں کو تعلیم دی, دین کی تعلیم دی. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے نا کہ ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ 40 سے زیادہ جو دیندار لوگ جنازہ پڑھ لیں تو وہ میت کی بخشش ہوتی ہے. تو یہاں 50,000 سے زیادہ جو نوجوان تھے, لوگ تھے, انہوں نے جنازہ پڑھا. تو آنے کا مقصد تو مل گیا نا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو یہ چیز سوچنی چاہیے
کہ آیا یہ چیز ٹھہرتی کہاں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور اس کے علاوہ سر نے میری بات کی بڑی اچھی طرح تصحیح کی ہے کہ فارغ نہیں رہنا. کوئی بھی کام ہے کریں ضرور، ایون کہ ٹیلر بن جائیں کریں ضرور. آپ کوشش کریں، کنٹینیوٹی آنی چاہیے آپ کے کام میں، تسلسل آنا چاہیے آپ کے جسم میں. ایک جو لفظ ہے نا کہ نا امیدی، سرار احمد صاحب جو ہے وہ بڑے خوبصورت الفاظ ان کے آج بھی یاد ہیں کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ لینا ہے اس میں یہ سمجھ لینا ہے کہ اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا. بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے بالکل، اور زیادہ خوش فہمی میں نہیں چلے جانا کہ یہ فوراً ہو جائے گا. اس کے نہ ہونے کے چانسز 99% اور ہونے کے 1% ہے. بالکل. اور وہ جو 1% ہے وہ آپ کا سب سے طاقتور اللہ پہ بھروسہ ہے. ماشاءاللہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور کنٹینیوٹی کے لیے مدرسہ جوائن کریں، دینی علوم حاصل کریں اور فارغ نہ بیٹھیں. ماشاءاللہ کام کریں، اپنا کوئی نہ کوئی کام کریں، کوئی نہ کوئی اسکل لیں تاکہ آپ ایک وقت بعد پالش ہو کے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. ماشاءاللہ جی، زبردست. اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کون سا بیسٹ پلیٹ فارم ہے بچوں کے لیے کورس کرنے کے حوالے سے؟ کیا وہ اکیڈمیز جائیں یا آن لائن کریں؟ آپ کے خیال میں جو بیسٹ پلیٹ فارم ہے وہ کون سا ہے بچے کے لیے؟ پلیٹ فارم تو ایز سچ جو ہے نا پیرنٹس کو جو ہے نا وہ چوز کرنا چاہیے. جی. ان کو صرف بچوں کو ہی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے، پیرنٹس کو نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ جو کیا سیکھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا اس کے لیے سرچ کریں، اس کے لیے مشورہ کریں، مختلف اداروں میں ماحول دیکھیں. نہیں، اب دیکھیں سر، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں نا جن کو پتہ نہیں ہوتا، مطلب جن کو لیبرر ہیں، جو مزدور ہیں، وہ مزدوری پہ جاتے ہیں. اب وہ ایسے ہی اگر جائیں گے تو ان کی تو ویسے مزدوری کا مسئلہ ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت جو سمجھدار بچے ہیں وہ خود بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کام صحیح کہاں ہو رہا ہے. تو وہ خود بھی آئیڈینٹیفائی، جیسے میٹرک اور انٹر لیول کے بچے جو ہیں وہ اپنے بارے میں خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے، صحیح کام ہو رہا ہے، میں یہ یہاں سے اسکل سیکھ سکتا ہوں، تو وہ سیکھ سکتے ہیں. بیسک یہ ہے. ہاں جی بالکل، اپنی لینگویج ذرا اسٹرانگ کریں، بہتر کریں انگلش لینگویج اسپیشلی، کیونکہ سارے پروگرام جو ہیں انگلش میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ کریں، اس کو لرننگ کریں، اور پھر گھر بیٹھے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کے پاس ان کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سسٹم ہے، انٹرنیٹ سے جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے اور بہت سارے پروگرام آتے ہیں جس کے ذریعے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو پھر ساتھ کوئی کسی ٹیچر کی نگرانی میں بھی رہیں، کیونکہ جو ہے جہاں کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی ٹیچر جب تک نہیں بتائے گا تو ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے بچوں کا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ کسی ایسے ادارے کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہو اور قریب ہو یا ان کے لیے فیزیبل ہو، تو دیکھ بھال کے اس میں کے ساتھ اٹیچ ہوں، کسی ٹیچر کی نگرانی میں آئے. تو اسکل سیکھنے کو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن بچوں کو یہ چاہیے کہ ایک ٹریک جو اپنایا ہے اس میں اپنے آپ کو بس پرفیکٹ کر لیں. صحیح ہو گیا سر. شہزیل صاحب، کیا کوئی دین کے بھی ایسے کورسز ہیں جو بچے آن لائن گھر بیٹھے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ دور جو مدرسہ ہے اسے بہت دور ہے لیکن وہاں نیٹ کی فیسلٹی ہے، تو کیا کوئی ایسے کورسز ہیں جو بچے آن لائن کر سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ عرفان صاحب مدرسہ جو جامعہ سلفی ہے، جی اس کے ہی اگر ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس میں ہی آپ کو کافی سارے علوم کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور تقریباً تمام مدارس جو ہیں، نامور مدارس، وہ اب آن لائن ایسے کورسز کا انعقاد کر رہے ہیں. جدھر آپ مطلب نوجوان کی ترجیح ہے نا جس ادارے کی طرف، اس کے علوم، اس کے جو کورسز ہیں ان کا پراپر ویب سائٹ اور پورٹ فولیو بنا ہوا ہے. صحیح. تو اس میں آپ کا جو ترجیح ہے اس پہ آپ عمل کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دوسرا نوجوانوں کو میں ایک اور چیز کا مخاطب کروں گا کہ سب سے پہلے جو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں اپنے حلقہ احباب میں جو ایک مثبت سوچ کے مالک ہیں. بالکل مثبت سوچ کے مالک ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر ایک لگن پیدا ہوگی. بالکل ایسے ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جن میں کمائی کا شوق ہے، جو کمانا چاہتے ہیں، کمانا جانتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے کہ جو خود بھی نکارہ ہیں اور آپ کو بھی وہ ایک عرصے بعد نکارہ بنا دیں گے، تو ترجیحاً ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو مثبت کام کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل نوجوان، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے،
تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ایک نوجوان جو 16-17 سال کا ہے اس کو میں 500 کی مسواکیں دے کر اس کے منہ پہ ماسک لگا کے ہم لوگ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ 8,000 مسواکیں بیچ آؤ. 500 کی مسواکیں آیا کہ وہ 700 کی بنا بیچ کے آئے گا. کوشش تو کرے. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. یہ تو ایک مسواک کی مثال ہے. ہم کوئی بھی سٹیپ لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے زمین سے اٹھنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی سر. پہلے اٹھنا پڑے گا, پھر چلنا ہوگا, پھر دوڑنا ہوگا. سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ زمین سے اٹھنا ہوگا. 16 سالہ نوجوان کے لیے, 18 سالہ نوجوان کے لیے پہلا سٹیپ اٹھنا ہوگا. اب تو اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ جو سلون ماسٹر ہیں, یہ جو بال کاٹتے ہیں, وہ بڑا بڑا کما رہے ہیں. تو ان کا ہنر بھی جا سکتا ہے. ٹیلرنگ میں ہے, 2,000 روپے سلائی لے رہے ہیں. ہنر مند بندہ سلائی لے رہا ہے. پھر آپ کوئی بھی یوٹیوب کا شعبہ تو بلے ہے نا. اگر آپ مثبت طریقے سے کچھ بھی بلاگنگ کر سکتے ہیں نا تو وہ آپ کامیاب ہے اس میں. تو سب سے پہلے ہے کہ چناؤ جو ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کا مثبت لوگوں کا کریں. صحیح ماشاءاللہ جی, بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے ساتھ جی نوید صاحب تھے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, شرجیل صاحب آپ کا بھی. انہوں نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی کہ کیا کیا بچے کو کرنا چاہیے. جیسے کہ نوید صاحب بتا رہے تھے کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ بچے کر سکتے ہیں. اس میں کمپیوٹر کورسز ہیں, ایڈوبی کے ریلیٹڈ ہے, اور بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ لینگویج کورسز نوید صاحب ہمیں بتا رہے تھے وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اگر لینگویج کورس بچہ کرتا ہے انگلش کا اسپیشلی, تو یہ اس کے فیوچر کے لیے بہت اچھا رہے گا. اس کے علاوہ آن لائن ہمارے پاس بہت اچھی مطلب یہ ہے لرننگ فیسلٹیز ہیں, جیسا کہ ڈی جی اسکل ہمیں سکھا رہا ہے آن لائن, بہت اچھے کورسز سکھا رہا ہے. اس کے علاوہ ٹیپٹا ہے, ٹیکنیکل کورسز کروا رہے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی ویب سائٹ ہمارے پاس موجود ہے جہاں ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہمیں جو ہے وہ پسند ہے کورس ہم اس میں کر سکتے ہیں آن لائن انرولمنٹ کر کے. تو بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی جی. تو بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. یہ بچوں کو لازمی ٹائم دیجیے گا. یہ بچے جو ہیں یہ فارغ نہ رہیں. یہ 3 ماہ کا ان کا جو ٹائم ہے وہ لازمی اپنے آپ کو کسی کورس میں انرول کروائیں تاکہ ان کے فیوچر کے لیے یہ بہتر ہو اور ان کے لیے بھی بہتر ہو, اور ان کی یہ جو چھٹیاں ہیں یہ بہت اچھے سے گزریں. بہت شکریہ ناظرین, تھینک یو.